اگر فارم 47 کے ذریعے ادھر موجود ممبران کو ایک کاغذ کے ٹکڑے کے ذریعے ان کو منتخب نہ کیا ہوتا تو آج آپ اس چیئر کے اوپر نہ ہوتے اور نہ ادھر شہباز شریف وزیر اعظم کی کرسی پہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ پاکستانی عوام نے مینڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کو دیا. اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر میرے ملک پاکستان 25 کروڑ عوام جنہوں نے ووٹ دیا کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ضرب لگا دی تو کون کرے گا اس ایوان کو, کون اہمیت دے گا اس ایوان کو, کون سنے گا اس ایوان کی بات کو؟ اور جب آپ کے پاس اخلاقی جرت نہ ہو, جب آپ کے پاس مورل گراؤنڈز نہ ہو, جب یہ بات کریں گے تو اگلوں نے کیا کہنا ہے کہ جی چپ کر, فارم 47 کے ذریعے تجھے میں نے بنایا, تجھے عوام نے ووٹ نہیں دیا, کیسے چلے گا میرا یہ ملک, کیسے آگے بڑھے گا میرا یہ ملک؟ کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اور صرف 4-5 ادھر انہوں نے چھوڑی ہوئے, اور ادھر وہ افنڈرین جو ادھر سے گیا ہے ابھی میرے بارے میں اس نے ایک بات کی ڈپٹی سپیکر صاحب کہ یہ داڑھی والا, الحمدللہ میری داڑھی ہے اور داڑھی جو ہے یہ سنت ہے, تمام انبیاء کرام کی مستقل سنت ہے. اس نے کہا کہ داڑھی والے نے کرنل شیر خان کا مجسمہ اٹھایا ہوا تھا. یہ ڈان لیکس کرنے والے جنہوں نے باہر کی دنیا میں ہمارے فوج کے خلاف بولنے والے آج فوج کے بڑے ترجمان بنی ہوئے اس ایوان کے اندر. ڈان لیکس کرانے والا کون ہے؟ آج چیف منسٹر پنجاب بنی ہوئے, اس کو فارم 47 کے ذریعے اس کو بٹھایا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی اس نے کرنل شیر خان کا جو مجسمہ ہے وہ اٹھایا ہوا ہے. حالانکہ 9 مئی کو میں نے پروٹیسٹ کیا تھا, جس طریقے سے میرے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا, جس طریقے سے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں گھسیٹ کے لے کے گئے تھے, جس طریقے سے لے کے گئے تھے, مجھے تھا اعتراض اس طریقے کے اوپر. بالکل میں نے کیا تھا اپنے ضلع کے اندر پروٹیسٹ, اس پہ 20-25 ہزار لوگ بالکل موجود تھے, لیکن ڈپٹی سپیکر صاحب ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس میں, ایک گملہ. پرامن احتجاج تھا وہ, اور پرامن احتجاج کے بعد میری اوپر 34-35 FIRs کر دی. ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس احتجاج کے اندر. لیکن مقصد کچھ اور تھا. 9 مئی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی ایک بہانہ تھا, عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا. صرف اور صرف عمران خان اور تحریک انصاف نشانے کے اوپر تھی. اگر عمران خان کو انہوں نے گرفتار کیا جس طریقے سے گرفتار کیا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ عمران خان کو آپ لوگوں نے غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا ہے, اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا, ہم نے نہیں کہا. لیکن اس کے بعد جب عمران خان کو رہا کیا گیا, تقریباً 5-6-7 دن تک ان کی رہائی کے بعد جو ظلم, جو جبر ریاست نے تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف کیا, تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف کیا, وہ 8-9 مہینے اللہ کسی کو بھی وہ 8-9 مہینے نہ دکھائے جو تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈرشپ کے اوپر جو ظلم ہوا, جس طریقے کے ساتھ ہوا, اللہ نہ کرے کہ وہ ان کے اوپر آئے. اگر ان کے اوپر آیا, ان کا لیڈر جو اب یہ بڑا انقلابی ان کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف, شہباز شریف بڑے انقلابی لیڈر ہیں, حالانکہ ان کے انقلاب کا عالم تو یہ تھا کہ جو ہی ان کو جیل میں ڈالا ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے, ان کو بیماری لاحق ہو گئی. اور جانا کدھر ہے؟ اس ملک کے اوپر 40-45 سال تک حکمرانی کی, 45 سال تک اس ملک کے اوپر قابض رہے, ایک ہسپتال نہیں بنایا کہ اس میں اپنا خود کا علاج کرا سکتے. یہ عالم تھا ان کی حکومتوں کا. اور دوسرا 3.5 سال کی ایک بہترین حکومت, ایک لیڈر جس نے جو قوم کو اولاد کی طرح سمجھتا تھا, خود کو قوم کا والد کا درجہ دیا, احساس پروگرام شروع کرایا, صحت کارڈ دیا اس ملک کو, معیشت کی بہتری کے لیے وہ اقدامات اٹھائے جو تاریخ میں نہیں اٹھائے کسی نے. اس کے علاوہ کووڈ کے باوجود 1.5 سال تک جو کووڈ کا مشکل دور تھا, پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا. پاکستان جو تھا وہ ٹریک پہ آ گیا تھا, پاکستان جو تھا وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہونے والا تھا کہ ایک سازش کے تحت اپنی قوم کے لیے ایک لیڈر جاتا ہے رشیا تاکہ میں سستا تیل لے سکوں,
میں اس کے گندم خرید سکوں. لیکن جب وہ ملک واپس آتا ہے تو چونکہ اس نے پہلے ایک دفعہ انکار کیا تھا, ایبسولوٹلی ناٹ بول چکا تھا, تو وہ ان لوگوں کو جو خود کو آقا سمجھتے ہیں ان کو ناگزیر گزرا, ان کو اچھا نہیں لگا. اور ادھر کچھ بیرونی اور کچھ اندرونی غداروں نے مل کے اس لیڈر کو, اس وزیر اعظم کو اور اس حکومت کو بے دخل کیا. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ایک ڈائری ہاتھ میں لے کے وزیر اعظم ہاؤس سے چلتا ہے اور باہر پریزن وینس کھڑی ہوتی ہے, عدالتیں لگتی ہے, اور ایک وہ لیڈر جس نے ساری زندگی 28-29 سال کی سیاست میں ایک گملہ نہ توڑا ہو, اس نے ہمیشہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بات کی, باہر پریزن وین آتے ہیں اسمبلی کے باہر, وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور ایسا منظر پیش کرنے کی کوشش کی کہ جیسے عمران خان آئین توڑ دے گا. حالانکہ وہ عمران خان جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عزت دی, عمران خان نے اس ملک کو ورلڈ کپ دیا, عمران خان نے اس ملک کو شوکت خانم دیا, عمران خان نے اس ملک کو نمل دیا, عمران خان نے اس ملک کو صحت کارڈ دیا, عمران خان نے اس ملک کو احساس پروگرام دیا, اور میرے سبز ہلالی جھنڈے کی پوری دنیا میں اس نے عزت کرائی الحمدللہ. تو میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اس لیڈر کے اوپر 200 دہشت گردی کے آپ پرچے کراتے ہیں؟ اگر عمران خان اس ملک میں دہشت گرد ہو گیا تو پھر ٹھیک کون ہوا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ اور ہمیں ادھر بیٹھ کے یہ ابھی جو ایک دوسرے کے لیے ڈائز بجا رہے ہیں, ہمیں یاد ہے ان کے گھسیٹنا. شہباز شریف کیا کہتا تھا کہ اگر زرداری کو میں نے لڑکانہ کراچی لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہوگا. تو ابھی تیرا نام چیری بلاسم رکھ دے, بوٹ پالش رکھ دے, تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو ووٹ دے رہے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, پریزیڈنٹ صاحب کی جو تقریر ہے, اگر اس میں آپ ایک کوریکشن کر دیتے کہ اس کے ساتھ جناب آصف علی زرداری مسٹر 10% لکھ دیتے تو یہ بہتر ہوتا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ادھر کل جو خواجہ آصف جو تقریر کر رہا تھا یہ وہ کہہ رہا تھا. اگر مسٹر 10% لکھ لیتے اس کے ساتھ تو جنہوں نے ہار چرائے, جنہوں نے پورے پاکستان کی بدنامی کی, آج وہ گڑی کا ذکر کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ہار چرائے تھے, اس ملک کی بے عزتی کرائی تھی انٹرنیشنل لیول پہ, پائن ایپل نہیں چھوڑا, جانمازوں تک کو نہیں بخشا, چٹائیاں تک لے گئے آپ تو شاہانہ سے, اور یہ کہیں گے بیڈ شیٹ سب کچھ تک یہ لے گئے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں ایک اور جی, جب ان کی باری ہوتی ہے تو آپ ان کو 20-25 جی دیکھیں, مجھ سے باری آواز اسی وار میں کسی کی نہیں ہے, نہیں کرنے دیں گے تقریر, یہ بھی نہیں کر پائیں گے, وہ نازمال ہے خود کو. مجھ سے باری تقریر کسی کی بھی نہیں ہے اسی وار میں, آواز کسی کی بھی نہیں ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ 20-25 ایک گھنٹہ ہم ان کی تقریریں سنتے رہے. ابھی 2 منٹ کی بات آئی تو تکلیف ہو گئی. سنیں, برداشت کریں تھوڑا, آپ بڑے, ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں, تھوڑا سا برداشت کر لیں, تھوڑا سا برداشت, حوصلہ رکھیں. شکریہ. اوکے, مہتاب راشدی صاحبہ, ماحول جس طرح چل رہا ہے آپ اس کو ماحول کو خراب نہ کریں. آپ تشریف رکھے, ہو گیا آپ کے وائنڈ اپ کریں. 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں پلیز, 1 منٹ میں. مائک کھولیں, کٹک صاحب کا مائک کھولیں.
आप बोले खटक साहब वाइंड अप करें 1 मिनट में। डिप्टी स्पीकर साहब, खुला हुआ है हमारे- माइक आपका। हमारे मामले में आपके पास टाइम की कमी आती है। और मैंने जी इधर वो अभी फिनरीन हनीफ अब्बासी जो गया है वो पर्सनल अटैक्स करके गया है। कल उधर ख्वाजा आसिफ जो खड़ा था पर्सनल अटैक्स कर रहा था, हमने सुनी उनकी बात, लेकिन हमारी 2 मिनट की तकरीर से इनको जी दे के सारी उनके तमामों को खड़ा कर दिया है। ये जो अभी 10% का लफ्ज का है उसको एक्सपंज करते हैं। आप तशरीफ रखें। डिप्टी आप स्पीकर एक्सपंज साहब, हो गया जी, आप आज तशरीफ रखें। मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे आप ना तशरीफ करने दे रखें। तकरीर, लेकिन मैं भी फिर इनको नहीं करने दूंगा। मैं कल ही काफी कर हूं। दिया ना और आखिरी एक्सपंज। बात डिप्टी स्पीकर साहब, एक चीज इमरान खान जेल में कैद होकर अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत गया है, आप लोग हार चुके हैं। अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी का आपने अंदाजा लगाना है, ठीक है, तो शुक्रिया। ग्राउंड आपका, जगह आपकी। एक शुक्रिया, शुक्रिया, तशरीफ रखें। हो गया। मोहतरमा मेहताब अकबर राष्ट्री साहिबा। माहौल खराब नहीं करें, माहौल खराब नहीं करें, तशरीफ रखें। तशरीफ रखें। ऐसी ऑर्डर इन द हाउस। आप तशरीफ रखें। 1 मिनट प्लीज, आप तशरीफ रखें प्लीज। ऑनरेबल मेंबर से दरखास्त है, तशरीफ रखें। खटक साहब प्लीज 1 मिनट में वाइंड अप कीजिए। गलत चीज है ये गलत चीज है। माहौल को खराब नहीं करना चाहिए, ये माहौल को खराब नहीं करना चाहिए, गलत चीज है ये। आप इसको छोड़ दिया या जी आप माइक देना स्पीकर साहब। एक ये यहाँ पे जो खड़ी खवातीन है, इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है और ये हमारी माएँ बहन है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरी ऐसी तरबियत नहीं हुई कि मैं इनके ऊपर फिजिकल अटैक्स करूँ। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, अच्छा मैं अगर इनको बुरा लगा 10% का, आसिफ अली जरदारी बहुत ईमानदार लीडर है। आसिफ अली जरदारी उसने सिंध को नहीं खाया। आसिफ अली जरदारी उसने पूरे पाकिस्तान को तरक्की के राह पे गामजन कर दिया। तो आप तो सुन लें मेरी बात स्पीकर साहब, जिन लोगों को इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखनी है, एक दिन के लिए जेल से रिहा करा दे, हम दिखाएंगे कि कितना पॉपुलर है वो। 13 और 78% से 13 और 78% का अगर आपने अंदाजा लगाना है, 8 फरवरी को कौम ने आपको जवाब दिया। लेकिन अगर आपको दोबारा चले आ गया मीनार पाकिस्तान। ठीक है खटक साहब, आ गया पॉइंट, आ गया आपका। शुक्रिया खटक साहब, आपका आ गया पॉइंट।